خواجہ کا دامن غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ ارے بھائی، ان بزرگوں کا مقابلہ جب ان کی اولاد نہیں کر سکی، ان کی روحانی اولاد ان کے صفوں کو نہیں پہچان سکی، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان سکی، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا پیر غوث اعظم کا ثانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے ہو سکتا میرے بھائی؟ کون غوث اعظم؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبدالرزاق الگیلانی فرماتے ہیں، مظہر جمال مصطفی کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھو۔ حضرت عبدالرزاق الگیلانی فرماتے ہیں، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بعض لوگوں کو بغداد کے رستوں میں جلتا ہوا دیکھا، زندہ جل جاتے۔ میں جب اس کی وجہ طلب کرتا یہ شخص زندہ کیوں جل رہا ہے، تو مجھے جواب ملتا یہ شخص اس لیے زندہ جل رہا ہے کیونکہ اس نے بے وضو حضرت غوث اعظم کا نام لے لیا تھا۔ یہ جلال کا عالم تھا غوث پاک کا۔ پھر بعد میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں آئے، لا کر کہا بیٹا عبدالقادر اپنا جلال مجھے دے دو اور جمال لے لو۔ کہا بابا جان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، دادا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حضرت غوث الاعظم نے منہ کھولا، مولا کائنات روحانی طور پر اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ کر کہنے لگے بیٹا اسے چوس لو۔ حضرت غوث اعظم حضرت مولا علی کی زبان چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے، جلال غوث الاعظم جمال علی میں منتقل ہو گیا، جمال میں منتقل ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، اس کے بعد پھر کوئی غوث اعظم کا نام بغیر وضو لیتا تو جلنے نہیں لگے۔ ایسی جلالی ہستی کا نام حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر۔ روایات میں آتا ہے، کلیات صابری کتاب ہے، اس کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا جلال عطا کیا، پھر اتنا ہی جلال اللہ نے اپنے صرف دو بندوں کو عطا کیا، صرف دو بندوں کو۔ ایک کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، دوسرے کا نام صابر پیا کلیری ہے، شیخ علاء الدین صابر پیا کلیری۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم بزرگوں کا مقام نہیں سمجھے، اولیاء اللہ کی شان ہم کو نہیں مان۔ ہم جس کو چاہے اس کو حولے کو پکڑ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، انہیں جو ہے دیوانے باتیں کر رہا ہے، ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، چھو برا نکال رہا ہے، پھول دے رہا، اس کو بہت بڑے ولی ہے، اجمیر میں ولی ظاہر ہوئے پھول نکال۔ ابے حولے ولیاں پھولا والا نہیں نکالتے، دیوانے باتیں کر رہا ہے، دیوانے حولے حولے کرامتاں مرشدوں کے بارے میں چپکتے پھیکم پھاکیاں پھینکتے رہتے۔ ایک صاحب ایسے ہمارے حضرت ایسے جائیں ایسے ولی ہے ایسے ولی ہے، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے تھے، حضرت کی آنکھ میں کنکر چلے گیا، بے چینی میں حضرت بڑے پریشان تھے، گھر کو گئے، آنکھ نکالے، کنکر صاف کر کے لگا لیے گئے تھے۔ ارے میں بولا تیرے حضرت مسٹر بین کے بھائی تھے ہوں گے، بولا میں دیوانے پنے کے بات ہیں، یہ کیا ہو رہے کرامت ہے رے چچورے کنکر گیا۔ عجیب و غریب تماشے کے باتیں کرتے رہتے بھائی لوگ، عجیب و غریب دیوانے باتیں۔ اور بعض مرشداں تو کیا کرے، اپنے آپ کو بتا دیے، مریدوں کو بول دیے تم نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نہ دیکھ لوں گا۔ یہ کون سا مرشد ہے رے بھئی؟ یہ تو شیطان ہے، یہ مرشد ہوتا ہے، شیطان ہے یہ، شیطان۔ مرید کو نماز مت پڑھو میں دیکھ لیتا ہوں بولنے والا شیطان ہے، انہیں مرشد نہیں ہو سکتا، انہیں نعوذ باللہ من ذالک مرشد نہیں ہوتا میرے بھائی، انہیں اس کو مرشد بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو اہل سنت کی انہیں دھچیاں اڑا دے رہا، یہ نہیں اہل سنت کو ختم کرنے کا پلان کر رہا، یہ وہابیوں کا ایجنٹ ہے جو اہل سنت کی صفوں میں گھس گیا، جو بول رہا تم نماز میں دیکھ لے تو میں ہوں نہ میں۔ ابے حولے تو کون رے، تو کون سی کھیت کی مولی چچورے، بدنام کر رہا تو ولیوں کو بزرگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں، ایک نہیں دو، جس ذات اقدس کے نکاح میں دی، اس ذات مبارک کا نام حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، داماد رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب دوزخ کا ذکر ہوتا اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے. عصر کے بعد دوزخ کا ذکر ہوا تو عشاء تک روتے حضرت عثمان, عشاء تک روتے, عشاء تک. جس کو جنت کی بشارت رسول اللہ دے چکے, رسول اللہ جس کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دیے, ویسا شخص دوزخ کا ذکر سن کے عصر تک, عصر میں سنے تو عشاء تک رو رہے, عشاء کے بعد سنے تو فجر تک رو رہے. اتنا رو رہے ہیں دروازے کی دہلیز سے آنسو بہ کر نالیوں سے واپس نکل رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں دوزخ کا ذکر سن کر. اور پھر اس کے بعد جب خبر کا ذکر سنتے حضرت عثمان تو نہ صرف روتے بلکہ چیخ مار کے زمین سے اچھلتے اور پھر بے ہوش ہو کے گر پڑ جاتے. 4 گھنٹے 6 گھنٹے تک زمین پہ بے ہوش پڑے رہتے حضرت عثمان, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف خبر کا ذکر سن کر جب ہوش میں آتے لوگ پوچھتے ہیں عثمان دوزخ کا ذکر سن کے روتے, خبر کا ذکر سن کے روتے بلکہ بے ہوش ہو جاتے. ہم نے دیکھا کہ آپ پر خبر کا ذکر سننے کے بعد سختی زیادہ ہوتی ہے طبیعت میں, آپ زیادہ تکلیف محسوس کرتے, بات کیا ہے؟ حضرت عثمان روتے روتے آواز دیتے, جواب دیتے کہ اگر دوزخ میں عذاب ہو بندہ ادھر سے ادھر ہل سکتا, خبر میں عذاب ہو تو ہلنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. خلیفۃ المسلمین جن کو جامع القرآن کہا گیا, جن کو رسول اللہ نے جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں دی, ویسی ذات دوزخ اور خبر کے خوف سے رو رہی ہے. اور ہم یہاں مریدوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں, بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا, نو پرابلم, میں دیکھ لوں گا. انہیں پیر نہیں ہے, شیطان ہے. انہیں کون ہے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو, شیطان ہے. انہیں اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے منظم سازش بنا کے اہل سنت میں گھس گیا. انہیں کتنی بھی بڑی شیروانی پہننے دو, کتنا بھی بڑا شملہ پہننے دو, کتنی بھی بڑی داڑھی چھوڑنے دو, شیطانی چھوڑنے. شریعت کی دھچیاں اڑا رہا, اسلام کا نام بدنام کر رہا, اللہ والوں کا طریقہ چھوڑ دے رہا. چھوڑ رہا تو چھوڑ رہا بیٹا, ابھی خطرناک کیا کر رہا, دوسروں کو تعلیم دے رہا. نہیں میں ہوں نا, دیکھ لیتا, ہاں تو کون رے چچورے,